بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اڈیالہ جیل سے بہت بڑا اعلان ہو گیا اور بڑا فیصلہ، حکومت جیتی یا عدلیہ۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ سنا دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس حکومت نے جو 26ویں آئینی ترمیم زور زبردستی طاقت کے زور پر منظور کروا لی، وہ آئینی ترمیم تو منظور ہو گئی، اب باقاعدہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج بڑا دن ہے، بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں۔ عدلیہ نے بھی اپنی ایک ڈائریکشن دینی ہے کہ وہ کس طرح چلنا چاہتے ہیں جج صاحبان، اور حکومت نے بھی اپنی ایک نئی ڈائریکشن دینی ہے کہ ہم اس طرح چلوانا چاہتے ہیں اس سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اہم دن کیوں ہے؟ تو ناظرین کرام، 26ویں آئینی ترمیم تو منظور ہو گئی، جس میں بڑا جو فیصلہ ہونے والا ہے آئینی بینچ کا، کہ جتنے بھی آئینی کیس ہوں گے اس میں سارے کے سارے آئینی بینچ کے سامنے لگا کریں گے۔ اب آئینی بینچ جو بنے گا، اہم فیصلہ اس لیے ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ کس کو یہ حکومت بنانے جا رہی ہے، کیونکہ حکومت تو آپ کو پتہ ہے، خبریں تو یہ تھیں اگر چیف جسٹس یہ آفریدی صاحب چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کرتے تو پھر حکومت کا یہ منصوبہ تھا کہ جسٹس امین الدین کو چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے نامزد کر دینا تھا۔ اب خبریں یہ ہیں کہ یہ حکومت چاہتی ہے جو آئینی بینچ ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ جسٹس امین الدین کو سونپ دی جائے۔ تو آج اس لیے بڑا فیصلہ ہے کہ آج جو جوڈیشل کمیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بینچ آئینی جو ہے اس کی سربراہی کس کو دینی ہے، بینچ کن کن جج صاحبان پہ مشتمل ہوگا، یہ فیصلہ کرنا ہے جوڈیشل کمیشن جو کمیٹی ہے اس نے۔ اس میں جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے اس میں 13 عدد ارکان شامل ہیں، جن میں ٹوٹل جو ہے وہ 5 عدد جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تو 2 پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور باقی حکومت کے اتحادیوں کی جانب سے ممبران پیش کیے گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل لگا لیں، اپنے نمائندے لگا لیں۔ تحریک انصاف نے عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کو اپنی طرف سے جو کمیٹی میں شامل کیے ہیں، 2 افراد، وہ شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب ہیں۔ اب یہ ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ ایک تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین، یہ نام شامل ہیں۔ ایک جج انہوں نے اور ابھی اس کی نامزدگی ہونی ہے، لیکن اس میں اگر دیکھیں تو واضح حکومت کو اس وقت ووٹوں میں برتری حاصل ہے کہ حکومت کے پاس اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین اور 2 عدد جو ممبران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو یہ کل تعداد بنتی ہے 5۔ تو کیونکہ ایک جج تو ابھی نامزد نہیں ہوا تو 12 ٹوٹل ارکان بنتے ہیں، تو 12 میں سے 5 جو ہے وہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کے ساتھ ہے، یعنی سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں۔ جسٹس امین الدین جو ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو سیدھے سیدھے حکومت کے پلڑے میں ووٹ دیں گے۔ تو اگر جسٹس امین الدین اپنے جج صاحبان یا اپنے چیف جسٹس کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں تو پھر مقابلہ بڑا ٹف ہو جائے گا۔ پھر دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا حکومت کو کہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ رجیم چینج کروائی، خان صاحب کی حکومت گرائی، اس کے بعد
رزلٹ جو چینج کروائے حکومت یہ بنائی، حکومت کے بعد آئینی ترمیم 26ویں منظور کروائی ڈنڈے کے زور پہ، تو وہ ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے کہ یہ جو آج فیصلہ ہونا ہے کہ کس کو اختیار دینا ہے یا کس کو آئینی بینچ کی سربراہی دینی ہے، تو انہوں نے کرا لینا ہے، مینیج سارا کچھ ہوا ہے۔ لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پھر بھی پلڑا حکومت کا بھاری نظر آ رہا ہے، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ بہرحال آج بڑا اہم دن ہے، آج دونوں طرف سے پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام یہ تو معاملہ ہوگا، لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا جسٹس منیب اختر صاحب، جن کے بارے میں یہ توقعات لگائی گئی تھیں کہ یہ استعفیٰ دے کے گھر کو چلے جائیں گے، انہوں نے صاف چٹا جواب دے دی کہ ہم استعفیٰ دے کر گھر جانے والے نہیں ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ آج ایک کیس تھا سوئی نادرن گیس کا کہ اوور لوڈ بل کسی کو آ گیا تھا صارف کو، تو وہ کیس آیا تھا، اس کے جو وکیل ہیں انہوں نے مخالف سمت کے جو سوئی نادرن گیس کمپنی کے جو وکیل تھے، انہوں نے کہا اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ آئینی ہے، تو اس کو بہتر ہے آئینی بینچ کے سامنے لگایا جائے۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا، انہوں نے کہا کہ اس میں ہمیں تو کوئی نقطہ نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کوئی آئینی نقطہ ہے، کوئی کیس تو ہمارے پاس بھی رہنے دیں، سارے کے سارے آپ کیس آئینی بینچ کے سامنے ہی نہ لے کے جائیں۔ تو اس پہ باقاعدہ آج فیصلہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ اس پہ سنا دیا، یعنی پہلا فیصلہ انہوں نے یہ سنا دیا ہے کہ آئینی بینچ نہ لے کے جائیں سارے کے سارے، کچھ ہمارے پاس بھی رہنے دیں۔ واضح طور پر صاف انہوں نے آج کھل کے بول کے بتا دیا ہے کہ سب کچھ ہی آئینی بینچ میں آپ نہ لے جائیں، ہمارے پاس بھی رہنے دیں، تو انہوں نے فیصلہ اس پہ سنا دیا۔ ناظرین اکرام ایک طرف تو یہ لگا ہوا ہے کام، سسٹم لگا ہوا ہے، حکومت چاہ رہی ہے کہ عدلیہ کو مینج کر لیں، کنٹرول میں کر لیں۔ دوسری جانب ناظرین اکرام آج کیس تھا توشہ خانہ 2، جس میں کیس لگا ہوا تھا جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، عمران خان صاحب کا۔ تو کچھ جو انہوں نے آج ریمارکس دیے ہیں، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وکلاء تھے، انہوں نے یہ استدعا کی تھی کہ آپ FIA کو نوٹسز تو جاری کریں، جس میں توقع یہ کی جا رہی تھی کہ بشرا بی بی کو ضمانت مل چکی ہے اس میں، تو خان صاحب کو بھی ضمانت بآسانی مل جائے گی۔ لیکن جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے خلاف توقع یہ آج نوٹسز تو جاری کر دیے FIA کی ٹیم کو۔ دوسری جانب انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے، غیر معینہ مدت تک۔ اب رجسٹرار کی مرضی ہے کب یہ کیس لگاتا ہے کب نہیں، ہو سکتا ہے دوسرے جو فیصلہ اس کا آ جائے توشہ خانہ میں، لیکن آج انہوں نے خلاف توقع یہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے اس کی باقاعدہ سماعت۔ اب رخ کرتے ہیں اڈیالہ جیل کی طرف۔ اڈیالہ جیل میں آج خان صاحب کی پیشی تھی، وہاں جو عدالت لگتی ہے اس میں، تو خان صاحب جب وہاں ان کی وکلاء کی ملاقات بھی ہوئی، جو ان کے وکیل ہیں خالد یوسف چودھری، انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ سلمان صفدر صاحب، بیرسٹر علی گور صاحب اور باقاعدہ سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی ملاقات بھی ہوئی، علیمہ خان صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی، ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی۔ لیکن جو ملاقات ہوئی ہے نا، پہلے بات کرتے ہیں بشرا بی بی۔ بشرا بی بی کی بھی آج پیشی تھی۔ بشرا بی بی خوب کھل کر بولیں، خوب گرجی برسیں عدلیہ میں ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، کوئی یہاں انصاف کی توقع نہیں ہے، کوئی انصاف ہمیں مل نہیں رہا، نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ہمارے وکلاء بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمیں انصاف یہاں بالکل نہیں ملنے کے چانسز۔ وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی، تو میں اب عدالت میں باقاعدہ کبھی نہیں آؤں گی، ہمیں کوئی یہاں سے خیر کی توقع نہیں۔ تو اس میں ضمانت، حفاظتی ضمانت کا کیس تھا، تو جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے باقاعدہ 18 نومبر تک کیس ملتوی کر دیا۔ 18 نومبر کو پہلے فیصلہ محفوظ کیا
لگ رہا تھا کہ فیصلہ سنا دیں گے، لیکن انہوں نے 18 نومبر تک خان صاحب کی بھی اور بشرا بی بی کی بھی جو حفاظتی ضمانتوں کا کیس تھا اس کو ملتوی کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں خان صاحب کی۔ جب سماعت تو جرا جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی آج، تو انہوں نے سوچا کہ میں میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کروں، لیکن جب گئے تو میڈیا والوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ تو جو سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی ضمانت جب تمام کیسوں میں ہو رہی ہے، ضمانت ہو جائے گی تو پھر ان کو روکنا ناممکن ہو جائے گا، رہائی ممکن ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو 9 نومبر کا سوابی کا جلسہ ہے اس میں اگلا لاہے عمل دیں گے، ہم باقاعدہ لانگ مارچ بھی نکالیں گے، لانگ مارچ کا آغاز کریں گے اور پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ ہم احتجاجی مظاہرے کریں گے پورے پاکستان میں۔ تو اب یہ بڑا اعلان ہو گیا ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے خان صاحب کی، اگر ڈیل ہوتی کوئی نظر آتی تو پھر میڈیا کو نہ نکالا جاتا۔ میڈیا حضرات کو اس لیے نکالا گیا کہ خان صاحب نے آ کے کہہ دینا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں، کسی قسم کی ڈیل نہ میں نے کی ہے نہ میں کروں گا، اسی لیے ان کو نکال دیا گیا۔ تو ناظرین کرام یہ بڑا اعلان کر دیا ہے وکلاء نے، ظاہر خان صاحب کی اجازت سے ہی یہ کیا گیا ہے کہ ہم پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ تو اگلا لاہے عمل جو ہے سوابی 9 نومبر کے جلسے میں ہم دیں گے۔ تو یہ بڑا اعلان کر دیا ہے خان صاحب نے کہ کوئی ڈیل نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہم احتجاج کریں گے، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ تو ناظرین اکرام آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔